سر یہ بتائیے گا جیسے جو یہ دوسرا زاویہ ہے روح کا زاویہ، اب کوئی انسان اگر انا کے زاویے سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو کہ دفاعی سے زاویہ ہے، جو اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں سے پلٹ کے وہ روح کے زاویے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے ٹرانزیشن تو انسان میں ہمیشہ رہتی ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شعور نام کی تو اسے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل وہ اینیملز کی طرح ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے شعور کا آغاز کرتا ہے، کروٹیں لیتا ہے آہستہ آہستہ شعور کی طرف. تو پھر وہ اسکول کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو جس سے اس کا شعور روشن ہوتا ہے. جی پھر وہ اپنے خیالات کو بدلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تاریخ میں کیسے معاملات سے اچھے نتائج نکلے اور کیسے معاملات سے اچھے نتائج نہ نکلے. اور پھر آج کے زمانے میں وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا گوگل یا یوٹیوب سے جا کے تو رہنمائی حاصل کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سفر ہے جی وہ روحانیت کی طرف یا ایکچولائزیشن کی طرف ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ہر آدمی نے مستقبل میں یہی ٹھان رکھی ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں خوش ہو جاؤں گا، یا ایک دن آئے گا جب میں پرسکون ہو جاؤں گا، یا اگر وہ یہ یوں سوچے کہ اگر ایک دن آئے گا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی، تو وہ ایک اس کا لائحہ عمل اس کو اس ٹرانزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے نا. تو اس میں جب ہم شعوری کوششیں کرتے ہیں آج کی دنیا میں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ روحانیت کیا ہے. اور آپ بہت اچھی طرح سے پھر اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ نے انا سے اپنا سفر جو ہے وہ روحانیت کی طرف کرنا ہے. یعنی یہ آپ کی ایک چوائس ہے پھر کہ اگر ہم انا کی لینس سے دیکھیں مسئلوں کو یا روحانیت کے لینس سے دیکھیں. یہ تو آلویز ایک چوائس ہے. ہمارے اندر گہرائی میں کہیں یہ چوائس جنم لے رہی ہوتی ہے، ہر رشتے میں، ہر معاملے میں، ہر الجھن میں. اور ہم شروع میں زیادہ تر جو ہے وہ انا سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم روحانی طور پر بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم انا کا استعمال کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں اور روحانی بیداری کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی بہت انا جو ہے وہ تو ہماری زندگی میں ایک لازمی ضرورت بھی ہے. دیکھیں 24 کیرٹ تو سونا بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہوتا کہ اس کا زیور بن سکے. کوئی بیچ میں 1-2 کیرٹ جو ہے اس میں کھوٹ ملانا پڑتا ہے تو تب جا کے سونے کے زیورات بنتے ہیں. تو روحانیت کو بھی 24 کیرٹ کے درجے پہ حاصل کرنا شاید یہ پرفیکشنزم والی بات ہو، پر جہاں تک ہو سکے ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں زیادہ تر روحانی معاملات کی طرف ہی اپنا جھکاؤ رکھنا ہوتا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو، یعنی ہونا چاہیے، ہو بہتر سکتا ہے نہیں. دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا بہت ان ٹچ رہنا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ بھی جو انا سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلتا رہے نا کہ روحانیت کے فیوز اور برکات کیا ہیں. اگر آپ کسی چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا صحیح احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ سے سیکھا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم روحانیت کی طرف کا سفر طے کریں، لیکن ایسا وہ 100% کے مارک کے پر ہو نہیں چکے سکتا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ % ہم ادھر ادھر جھول کھاتے ہیں. دیکھیں کبھی نہ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی محنت کر رہے ہوں، کتنا بھی کوشش کر رہے ہوں، تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی کمزوری تو رہ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، اس کے ساتھ اطمینان کو پا لینا، یہی اصل زندگی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا پر وہ اپنے آپ کو نہ بدل سکے. اور انہوں نے دنیا کے لیے بڑی بڑی ایجادات کی، بڑے بڑے سائنسدان ہو گزرے، بہت بہت بڑے سیاستدان اور حکمران ہو گزرے، اور وہ دنیا کے لیے ان کا
جو فیض ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، صدقہ جاریہ کی طرح. لیکن اگر خود ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آخر میں وہ زندگی سے شکست کھا گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ولنریبلٹی ہے یا جو انہوں نے اپنے انسان ہونے کی جو پوزیشن ہے اس کو تسلیم نہ کیا، اور اس عروج کو ضد کر کے قائم رکھنے کی کوشش کی، جو کہ انسانوں کے لیے اتنا پائیدار نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے جب آپ ایک بھرا ہوا میلہ چھوڑتے ہیں تو آپ بڑی خوشی خوشی گھر آتے ہیں، لیکن جب سب لوگ دنیا سے چلے جائیں اور آپ میلے میں اکیلے رہ جائیں تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے دنیا میں، جو عروج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس کو بھرپور انجوائے کرنا چاہیے. لیکن جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو عروج ہے اب اور زیادہ قائم نہیں رہ سکتا، تو قناعت اور توکل اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور واپسی کے سفر کو بھی دلی طور پر تسلیم کرنے میں ہی فائدہ ہے.